الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. آواز نہیں آ رہی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آج صرف تصویر پہ گزارا کریں. آواز تو نہیں آئے گی, صرف تصویر پہ گزارا کریں. میرے پاس تو کوئی مائک نہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج صرف تصویر پہ گزارا کریں. فنی خرابی کے باعث بعض دفعہ صرف تصویر آتی ہے, آواز نہیں آتی. آ گئی. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر مختلف قسم کے حالات کو مسلط کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. وہ مختلف حالات خوشی کے بھی ہوں گے اور پریشانیوں کے بھی. اموال کے نقصانات, جانی نقصانات, یہ دونوں قسم کے نقصانات سے بھی انسان کو واسطہ پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حادثات کی اتنی کثرت ہوگی, حدیث میں اس کو تعبیر کیا جیسے تسبیح کا دانہ جب ٹوٹتا ہے, تسبیح جب ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے بہت تیزی کے ساتھ زمین پہ گرتے ہیں. ایک دانہ گرتا ہے, اس کے فوراً بعد دوسرا دانہ زمین. اتنی تیزی سے حادثات ہوں گے. اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. یکثر المعازف, گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے. یشرب الخمور, شرابیں پی جانے لگیں گی. ایک حدیث میں فرمایا یکثر الحرج, زنا پھیل جائے گا. ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی. فیکون خسف و مسخ, فرمایا کہ عذاب بھی آئیں گے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ زمین دھسانا بھی شروع کرے گی لوگوں کو. لوگ زمین میں دھسیں گے. ومسخ, شکلیں تک تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. آج صرف ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, باہر کی دنیا میں نہ جائیں آپ. باہر دنیا میں بھی بہت حوادث ہو رہے ہیں. آپ نے شاید بچپن میں اتنی خبریں نہ سنی ہوں.
جتنی سونامی کے طوفان اور اس کے بعد سے لے کے آج تک حوادث کی خبریں صبح و شام سنی جا رہی ہیں. اس کی آواز کو تو صحیح کر رہی ہے. یہ پہلے سے ذرا سیٹ کر کے رکھا کریں اس کو. جی دوسرا لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا. خسف کہتے ہیں زمین میں دھنس جانا، زمین کا چیزوں کو نگل لینا جیسے زلزلوں میں ہوتا ہے، اور مسخ کا مطلب ہے شکلوں کا تبدیل ہو جانا. آج ہم چند سالوں سے جتنے حوادث کی خبریں سن رہے ہیں شاید اس سے پہلے نہ سنی. ایک طوفان اور ایک حادثے کے حالات سے ابھی نمٹے نہیں ہوتے، اس کے متاثرین ابھی ختم نہیں ہوتے کہ دوسرا حادثہ پیش آ جاتا ہے. بہت تھوڑا سا ماضی میں جھانک کے آپ اگر دیکھیں، سونامی کا طوفان اس نے کچھ کم تباہی نہیں مچائی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا جتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے، موت کی شرح کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. حوادث کا ریشو، حوادث کا تناسب کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. بیماریوں کا تناسب کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. اور بیماریاں بھی ایسی خطرناک جو شاید ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی. پہلے بیماریاں متعین تھیں، چند ایک گنی چنی بیماریاں تھیں جو ہوتی، اور ان کا علاج ہزاروں سال سے مشہور و معروف علاج چلتے آ رہے تھے. یہ تو ہوتی ہے. آج بیماریاں ایسی روز بروز پھیل رہی ہیں کہ ایک بیماری سے انسان نمٹتا نہیں ہے، دوسری بیماری آ جاتی ہے. ہر طرح سے انسان پر آفتیں آ رہی ہیں، ہر طرح سے، ہر طرح سے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی آفتوں میں جس کو آفت نہیں آئی وہ اتنا مطمئن اور اتنے سکون کی نیند سوتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ میرے ارد گرد یہ آفتیں آ سکتی ہیں، مجھے دنیا کی کوئی آفت، مجھے دنیا کا کوئی حادثہ پریشان نہیں کر سکتا. وہ یہ سمجھ رہا ہے. یہ بے حسی کی دلیل ہے. بالا کوٹ کا زلزلہ وہ ابھی تھما نہیں تھا. آپ اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں، اس کے آثار ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ سیلاب نے تباہی مچانا شروع کر دی. سمندری طوفان سوات اور مردان کا جو سیلاب آیا تھا، وہاں میں نے خود دیکھا ان گھروں کے حالات کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے. پوری عمارتیں زمین بوس ہو گئی. وہاں کے بزرگوں سے ملاقات ہوئی، بوڑھوں سے. انہوں نے بتایا کہ 100 سال میں بھی ایسا سیلاب اور ایسا طوفان نہیں آیا. حالانکہ بارش بہت کم ہوئی تھی، بارش کم ہوئی تھی. حیرت کی بات یہ ہے، اس سیلاب کو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ کی سازش ہے. صحافیوں نے مضمون لکھنا شروع کر دیے کہ گلیشیئر کو پگھلایا گیا ہے. یہ سب غلط باتیں تھیں، جھوٹ پر مبنی ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی ایک موضوع چلتا ہے تو صحافیوں کو لکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جاتا ہے. وہ ایسی شوشے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی ایسا کیمیکل ایجاد کیا ہے جسے گلیشیئر پہ ڈالا جائے تو پورا پاکستان برباد ہو جائے گا. میرے بھائی، اتنی طاقت امریکہ کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اختیارات بھی دے دیں. اگر ایسے اختیارات ہوتے تو افغانستان میں مارنا کھارا ہوتا ہوا.
بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، میں نے خود وہاں کا سروے کیا تھا سوات کا ان دنوں میں، وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ تھا کیا، کئی اور لوگوں سے پوچھا، کوئی ایک آدمی نہیں، کئی افراد سے. یہ وہ رپورٹ میں مرتب کر رہا تھا جس میں میرے پیچھے کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی چینل نہیں تھا ٹی وی کا، میں آزاد تھا اور نہ مجھے اس کے پیسے مل رہے تھے، نہ میرا کوئی مضمون اخبار میں آنا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کے مجھے ایسا چٹپٹا مضمون بنا کے پیش کروں جس کے مجھے پیسے ملے. اور حتیٰ کہ میں نے کسی مجمع میں بیان بھی نہیں کیا. 2 سال کے بعد آج 1.5 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ رپورٹ کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کی تمہید اتنی لمبی میں نے باندھی ہے کہ یہ میں جو رپورٹ پیش کروں گا وہاں کے سیلاب کے بارے میں، یہ رپورٹ انشاءاللہ درست ہوگی. اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں مجھے کچھ مل نہیں رہا اس میں. میں نے وہاں کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو سوات میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے، اتنا بڑا طوفان آیا ہے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کیا دیکھا، کہاں سے پانی آ رہا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کون سی بارش تھی جو اتنی تیزی سے ہوئی ہے. بتاتے بارش تو یہاں 3-3 4-4 دن مسلسل ہوتی رہتی تھی، کبھی ایسا طوفان نہیں آیا. وہاں کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا آسمان سے کوئی چیز گرتی تھی پہاڑوں کے اوپر، جس کے نشانات بھی مجھے دکھائے. اس سے پانی کی سطح ایک دم اونچی ہو جاتی تھی. معلوم نہیں وہ کیا تھی، واللہ عالم، اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے بھی وہ خود پہلی مرتبہ دیکھا. پہاڑوں پہ اس کے نشانات موجود تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ گرتی تھی اور پھسل کے نیچے تالابوں کی طرف آتی تھی. سندھ میں جو سیلاب آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سمندری طوفان، بدین، ٹھٹھا وغیرہ کی طرف آپ سنتے آ رہے ہیں. 2 سال پہلے سمندری طوفان آیا تھا جس کے متاثرین ابھی تک امداد کے مستحق تھے، ابھی تک وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکے تھے. وہ طوفان ابھی تھما نہیں تھا، اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں ان علاقوں میں اتنی تباہی مچائی ہے، اتنی تباہی مچائی ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے فقہاء نے ایک بات لکھی ہے، لیس الخبر کالمعاینہ. فرمائے ایک بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں، اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اور ایک بات کی خبر کانوں سے سنیں تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. میں خود پچھلے ہفتے ان علاقوں کا دورہ کر کے آیا ہوں. معمار ٹرسٹ کی طرف سے، نام شاید آپ حضرات نے سنا ہو، جامعۃ الرشید اس ٹرسٹ کو چلا رہا ہے. اتنی تباہی، اتنا پانی کہ ایک نیا آدمی اگر جائے، نیا آدمی، تو وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی جھیل ہے بہت بڑی. وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کھیت تھے، یہاں گاؤں اور گھر آباد تھے. بعض جگہوں پر 30-35 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور تا حد نگاہ آپ اگر سفر کرنا شروع کریں ایک جگہ سے، لانچ میں، کشتی میں، کنارے کی تلاش میں انسان تھک جاتا ہے. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جو تباہی تھی وہ بارش سے نہیں تھی، وہ سمندری طوفان سے تھی. اس دفعہ جو تباہی آئی ہے وہ بارش سے آئی ہے. اتنا پانی برسا ہے، اتنا پانی برسا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 6 مہینے میں بھی یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا. پورے گھروں کی چھتیں پانی کے اندر ڈوب گئی ہیں. تو بھائی سوچنا چاہیے ہمارے ملک پر ایسی تباہیاں کیوں آ رہی ہیں. ایک تو ویسے ہی ہم بیچارے بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں، گیس ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم تو نہیں ہو رہی، مہنگی ہو رہی ہے، ختم کچھ بھی نہیں ہو رہا. چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، حکمران بھی ظالم اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا.
حکمران اگر ظلم کریں تو اللہ تو ترس کھائے ہمارے اوپر. ابھی آپ ذرا سبزی کے ریٹ پتہ کریں. میں گیا صبح کو بھنڈی خریدنے کے لیے. میں نے کہا بھائی کس طرح دیے؟ کہہ رہے 100 روپے کلو. میں نے کہا 2 درجن دے دو. درجن ہی کے حساب سے خریدے گا جب آدمی 100 روپے کلو ریٹ چل رہے ہیں. تو وہ مجھے دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہیں بھائی. اتنی تباہی. وہاں بھی وہاں کے بزرگوں نے بوڑھوں نے بتایا کہ 100 سال میں بھی ایسی تباہی ایسی بارش نہیں ہوئی یہاں پہ. انسانی عقل حیران بھی ہوتی ہے کہ بادلوں میں اللہ نے کیا اتنا پانی بھر دیا. اتنا پانی بادلوں میں. 36 گھنٹے مسلسل تیز رفتار بارش ہوئی ہے. 36 گھنٹے مسلسل. اور 15 دن تک اس طرح ہوتی رہی ہے بارش. اور حالات یہ ہیں کہ اگر اس کا اطمینان ہو کہ اب بارش ختم ہو گئی, پانی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگا, تو بھی انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں بارش ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے, لیکن پانی کی سطح بہت سے علاقوں میں روز بروز بلند ہو رہی ہے, کم ہونے کے بجائے. تو میرے بھائی سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں جو شہری لوگ ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں تو نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے نہ کراچی میں کوئی زلزلہ آیا آج تک, نہ کراچی میں سمندری طوفان آیا, نہ کراچی میں کوئی ایسا سیلاب آتا ہے. بارش ہوتی بھی ہے تو 2-4 کھمبے گر جاتے ہیں, 8-10 غریب غربا مر جاتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ اس کے ہم ویسے ہی عادی ہو چکے ہیں. نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ بہت دن ہو گئے کوئی خبر نہیں آئی, اخبار پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا. لیاری میں بھی امن, انڈا موڑ پہ بھی کوئی گاڑی نہیں جلی. تو اب یہ عادت ہو گئی ہے کراچی میں. عذاب کی جتنی قسمیں ہیں, قرآن نے عذاب کی جتنی قسمیں بیان کی ہیں, 99% وہ تمام قسمیں صرف ایک ہمارے ملک میں پائی جا رہی ہیں. صرف ایک ہمارے ملک میں. او نلبسکم, قرآن کہہ رہے فیذیق بعضکم باس بعض. فرمایا ہم چاہیں تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑوا دیں. یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے. یہ ہمارے ملک میں جتنی پائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اتنی, بولو بھائی, نہیں پائی جاتی. ایک ملک میں رہنے والے, ایک شہر میں رہنے والے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. اتنی قومیں, ایک شہر میں اتنی قومیں. ہر قوم اپنی بات کر رہی ہے اور اپنے پڑوس میں رہنے والا اگر دوسری زبان بولتا ہوگا اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کا کاٹو گے تو یہ بھی آپ کا کاٹنے کی کوشش کرے گا. عذاب کی یہ قسم بھی ہمارے ہاں بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پانی کے عذاب سے تباہ کیا تھا. مسلسل 4-5 سالوں سے پانی کا عذاب ملک میں کہیں نہ کہیں نازل ہو رہا ہے. بارش کی دعائیں مانگتے تھے اور جب بارش شروع ہوتی ہے تو بارش سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ہوتی تو اچھا تھا. عذاب کی تیسری قسم ہے زلزلوں سے ہلاکت. زلزلے ہمارے ملک میں حال ہی میں جو اتنا بڑا زلزلہ آیا, 1 لاکھ سے زیادہ افراد لوگ لقمہ اجل بن گئے. ہواؤں اور سمندری طوفان, یہ ہمارے ملک میں ہر سال اس کا اعلان کیا جاتا ہے, ہر سال خطرہ ہوتا ہے. اور بیماریوں کے عذاب, صرف ایک ڈینگی وائرس, معمولی سا مچھر, اس نے پنجاب میں بے پناہ تباہی مچائی ہے. یہ جو آپ کے پاس خبریں آتی ہیں نا, ہسپتال میں 1700 افراد, 1 ہفتہ پرانی خبر تھی, لاہور میں 1700 افراد لقمہ اجل بن گئے ڈینگی بخار سے. تو یہ 1700 نہیں ہوتے, 1700 تو وہ ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں,
بہت سے میتیں ہسپتال پی جاتے ہیں، بہت سی میتوں کو گورنمنٹ پی جاتی ہے، ریکارڈ نہیں بتایا جاتا کبھی بھی. یہ کون سی قسم ہے بھائی بیماری کی؟ نمرود پہ اللہ نے مچھر کو مسلط کیا تھا، وہ تو سنا تھا. ہم اور آپ پر بھی ایک معمولی سا مچھر مسلط ہو کے یہ تباہی مچائے گا، یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اتنے سے مچھر بتاؤ اس سے کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ کتنی ہی کوشش کر لی جائے. اخباروں میں مضامین آتے ہیں گھروں کی کھڑکیوں کو بند رکھیں. ظاہر ہے ایک مچھر تو نہیں آئے گا، لیکن اور چیزیں جو گھر میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی ہوا نہ ملنے کی وجہ سے. کب تک بند رکھیں؟ پانی کھڑا نہ ہونے دیں. گھر سے باہر بھی تو نکلنا ہے نا انسان نے، بچ نہیں سکتا. تو پھر کیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ان حادثات سے بچنے کی فکر تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اب مجھے بات بتاؤ ایک کہ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ سمندری طوفان کے آگے بند باندھ دیں؟ طاقت ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا سائنسدان، امریکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور سمندری طوفان سب سے زیادہ آتے بھی امریکہ میں ہی ہے، وہ نہیں روک سکے. کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو لرزنے سے، ہلنے سے روک دیں، زلزلوں سے روک دیں ہم؟ اگر زمین کو ہلنے سے روکنے کی طاقت ہوتی تو جاپان کے سائنسدانوں میں ہوتی. اسی سال دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ جاپان میں آیا ہے، سب حضرات جانتے ہیں. وہاں کے سائنسدان تو بڑے ماہر ہوتے ہیں. میڈ ان جاپان کسی چیز پہ لکھا ہو آنکھ بند کر کے لے لی جاتی ہے. بس یہ کہ لکھا بھی جاپان نہیں ہو، کسی اور نے نہ لکھ دیا ہو میڈ ان جاپان، آنکھ بند کر کے لے لی جاتی ہے چیز. کتنا بڑا زلزلہ آیا جاپان میں، کتنی بڑی تباہی آئی. چائنا میں پچھلے سال زلزلہ آیا. یہ لوگ اپنی حقیقی تباہی کو یاد رکھیے کبھی بتاتے نہیں ہیں. یہ سمجھتے یہ ہماری پرسنالٹی اس سے متاثر ہوگی، لوگ کہیں گے مرے ہوئے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. ہمارے بھیکاری بن کے جتنے مرے نہیں ہوتے باہر اس سے ڈبل بتا رہے ہوتے. ابھی دیکھیے میں خود دورہ کر کے آیا ہوں سندھ میں جو بھوکے ننگے لوگ، وہاں کے سیاسی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ سیاسی لوگوں نے جب حکومت نے مدد دی وہ تو حکومت مدد کر نہیں رہی، یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کر آئے ہیں. ورنہ حکومت اگر چاہے 2 دن میں ان متاثرین کے گھروں میں خوراک مل سکتی ہے ان کو، اور ان کی جو نقصانات ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں. ہمارے پاس کیا وسائل؟ ایک کشتی خریدی، کرائے پر لی ہم نے، ہمارے ٹرسٹ والوں نے، ایک کرائے پر، اس کا 3,500 روپے روزانہ کرایہ. اب اتنا دیگوں میں نہیں خرچ ہو رہا ہے جتنا کشتی کے کرائے میں خرچ ہو رہا ہے. پھر ملا کو اجرت الگ دینی پڑ رہی ہے. اس میں بیٹھ کے جو جا رہے ہیں وہ بیچارے اناڑی، انہیں کیا پتا کشتی میں سفر کیسے کیا جاتا ہے، پیٹرول کتنا خرچ ہوگا، پھر کن کن علاقوں میں کشتی لے جا سکتے ہیں، کہاں جا کے کشتی کے پھنسنے کا خطرہ ہے. حکومت ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام کام بآسانی کر سکتی ہے. سروے کرے، دیکھے کون کون غریب مستحق ہے، ان کی لسٹ تیار کرے اور ان کو 1 مہینے کا راشن دے دے. لیکن یہ کام اس حکومت سے نہیں ہو رہا جن کو ہم ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں. میں نے تو وہاں لوگوں سے کہا، جب لوگ کہتے تھے نا سائیں ادا سائیں یہ حالات دیکھو، مر رہے ہیں، بھوک ہوئے ہیں، حکمران کچھ نہیں کر رہے، تو میں ان سے کہتا تھا آپ ہی کے اعمال کی برکت ہے، ان کو آپ ہی ووٹ دے کر اوپر لائے ہو تو اب ایسا ہی ہوگا. میں نے کہا اگلے الیکشن میں بھی انہی کو ووٹ دیجیے گا. حکومت 2 دن میں یہ سارے نقصانات کی تلافی کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے. جب آپریشن کرنا ہوتا ہے حکومت کو وزیرستان میں تو بمبار طیارے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بے تحاشا وسائل استعمال ہوتے ہیں. 8-10 فوجیوں کے ٹرک اڑوا دیے جائے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ وزیرستان میں چونکہ مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، وہاں ہماری آرمی بھی بڑی بہادر
اور ہماری حکومت بھی بہت بہادری دکھاتی ہے، کیونکہ وہاں ایک ایک بم سے 25-25 لوگ مریں گے خاندان میں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ حکومت وسائل جھونک دیے، حکومت نے وہاں تباہی بربادی پھیلانے کے لیے جھونک دیے وسائل وہاں پہ۔ یہاں چونکہ غریب کے منہ میں روٹی پہنچانی ہے، لہذا حکومت کے پاس اس کے نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی حکومت کے پاس اس کے افراد ہیں، نہ ہی اس کے لیے حکومت کے ہیلی کاپٹر ہیں۔ ایک دو ہیلی کاپٹر گشت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جیو میں یا ایکسپریس نیوز میں ان کی تصویر آ جائے کہ دیکھو حکومت کے ہیلی کاپٹر بھی یہاں اڑ رہے ہیں۔ بہرحال اب حکومت کو ہم برا بھلا کہہ کے کیا ہمیں ملے گا؟ صرف آپ سے یہ گزارش تھی کہ اگلی دفعہ بھی انہی کو ووٹ دیجیے گا، آپ سے صرف یہ گزارش تھی، اس لیے میں نے اتنی تعریفیں کی حکومت کی آپ کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو وہاں جو سیاسی وڈیرے قسم کے لوگ ہیں جن کے حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، انہوں نے وہاں اسٹاک کرنا شروع کر دیا مال اپنے اپنے گھروں میں۔ وہاں غریب لوگوں نے ہمیں بتایا کہ چمچے پلیٹیں تک نہیں چھوڑے انہوں نے، جتنا مال آ رہا ہے سارا ان سیاسی رہنماؤں کے گھروں میں اسٹاک ہو کے ان کی ذات کے لیے، اسٹاک غریبوں کے لیے نہیں ہو رہا، ان کی ذات کے لیے اسٹاک ہو رہا ہے۔ وہ پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے ایک آدمی، مگر اس سیاسی رہنما کو اتنی توفیق نہیں ملے گی کہ میں اپنے پڑوسیوں کو ایک لقمہ دے دوں۔ یہ چیز جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ کتے کا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ہڈی بلی کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ صرف کہتے ہیں لیکن ہمارے ماشاءاللہ جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے تو بھی ان کی ہوس نہیں بھرتی۔ تھوڑا سا جذباتی آج میں ہو گیا ہوں، اس پہ معذرت، کیونکہ ہم تو دیکھ کر آئے نا یہ حالات وہاں پہ، ایک آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے اور ہمارے سیاسی حکمران وہ ماشاءاللہ بھر رہے ہیں سارے اموال۔ تو میں اس کر رہا تھا میرے بھائی، ان حادثات سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ حادثات کی تلافی تو ہو سکتی ہے کسی طرح، لیکن حادثات کے آگے بند باندھے ایسا کوئی سائنسدان دنیا میں پیدا بولیے نہیں۔ بارش کو روکا جا سکتا ہے، بارش برس رہی ہے تو آپ نے کبھی دیکھیں بارش کے بعد جو تباہی ہوتی ہے اس کے لیے تو فون کیا جاتا ہے مختلف ملکوں کو بھی تباہی میں بچائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو کہ بادل آئے ہوئے آپ نے سعودی عرب سے مدد مانگ لی کہ ان بادلوں کو یہاں سے روانہ کروا دیا جائے، یا جاپان سے یا چائنا سے مدد مانگی کہ یہ بادل آئے ہوئے پلیز ان کو آپ اپنے ملک کی طرف لے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ فرماتے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو تمہارا رب چلاتا ہے، تمہارا رب ہے جو ان بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں چاہے جتنا چاہے برساتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان زلزلوں کو روک لیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں بارش کو روک لینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مچھر سے بچنے کے کچھ اسباب تو ہم کر سکتے ہیں، ایسا کوئی انتظام ہم کر لیں کہ مچھر ہمیں دیکھ کے راستہ بدل لیا کرے، یہ ہمارے اختیار میں۔ بولو بھائی، جتنے بھی ڈینگی بخار سے بیچارے ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے مچھر نے پہلے مشورہ لیا ہو۔ کوئی ہے ایسا کہ بھائی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تو نہیں، آپ کی نئی شادی تو نہیں ہوئی، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے مرنے سے کوئی بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے؟ مچھر کاٹ کے جب کاٹتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کیسے موت کے گھڑے میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ان حادثات سے بچنا ممکن نہیں۔ اب ہم کریں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ انتظامات تو کریں مچھر سے بچنے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انتظامات نہ کریں، لیکن جب موت لکھی ہوگی اور جس مچھر نے آپ کو کاٹنا ہوگا وہ تمام تن انتظامات کے باوجود آپ کو، اللہ نہ کرے آپ کو کاٹے، لیکن اگر مقدر ہوا تو کاٹ لے گا، وہ کاٹ رہا ہے۔ دیکھ لیں صبح شام خبریں آ رہی ہیں، مجھے بھی کاٹا تھا رمضان سے پہلے، میں تو الحمدللہ بچ گیا بڑی مشکل سے، لیکن اس مچھر کا اثر تھا کہ اس رمضان میں تراویح نہیں سنا سکتا۔ مچھر ایسے ایسے کام کروا رہا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کروا سکتے۔ آج کل ایک SMS چلا ہوا ہے کہ جو کام بڑے بڑے علماء سے نہیں ہوا وہ مچھر سے ہو گیا۔
پنجاب میں خواتین نے اب شلواریں بھی پوری پہننا شروع کر دی ہیں پاؤں تک. پنڈلیاں پہلے کھلی ہوتی تھیں, مچھر کے ڈر سے شلواریں بھی پوری اور فل آستین. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ فل آستین کا فیشن پنجاب میں کافی ماشاءاللہ, اور گلے بھی بند ہونے لگے. کہہ رہے جو کام بڑے بڑے علماء نہیں کروا سکے وہ اللہ نے ایک مچھر سے لے لیا ہے. لیکن اس پہ ثواب نہیں ملے گا ان خواتین کو, یہ یاد رکھیں. اگر کسی مولوی صاحب کی تقریر سن کے کر لیتی ہے کام تو بہت ثواب ملتا. مچھر کے ڈر سے کیا تو ممکن ہے بخار سے حفاظت ہو جائے, مگر جہنم کی آگ سے حفاظت نہیں ہو سکتی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ان حادثات سے بچے کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ممکن ہے یہ واقعہ صحیح نہ ہو, اس کی کوئی سند نہیں ہے میرے پاس, لیکن اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ مضمون بہرحال دوست ہے, اور اس کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں جاتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے کہ اے موسیٰ, دنیا کے جتنے حوادثات ہیں اگر یہ تیر بن جائیں, یہ تیر ہی کی طرح ہے نا, انسان کو آگے لگتے رہتے ہیں, اور اس تیر کی کمان ایک ایسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہو جس بادشاہ سے لڑنا ممکن نہ ہو, یا ایک ایسے طاقتور کے ہاتھ میں ہو جس سے لڑائی ممکن نہ ہو, تو اس تیر سے بچنے کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کھڑے ہوئے, کوئی آپ کے سامنے تیر لے کے کھڑا ہوا ہے اور کمان کھینچ کے کھڑا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے لڑ نہیں سکتا, یہ طاقتور ہے مجھ سے زیادہ, بھاگ نہیں سکتا, اس کا نشانہ بڑا تیز ہے, جہاں جاؤں گا مار دے گا کھینچ کے. تو اب اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ ایک حفاظتی ٹیکہ لگوا لو, ممکن ہے تیر میں کوئی زہر ہو, کیا خیال ہے؟ تاکہ کم از کم زہر سے تو حفاظت ہو جائے. یعنی تیر تو لگے گا ہی لگے گا, باقی جو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کوئی 2-4 ٹیکے, ایک دائیں کولے پہ ایک بائیں کولے پہ. ایک بچے کے تو ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی جگہ بچوں کی ڈاکٹروں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں ٹیکہ نہ گھسڑا ہو. یہ بات یاد رکھیں, ڈاکٹر حضرات بھی یہاں بیٹھے, معذرت کے ساتھ یہ علم ڈاکٹروں کا ہے, ظاہر میرا نہیں ہے یہ کام, لیکن ایک اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کمپنی سے جب کوئی چیز خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, تو میکینک سے کیا کہتے ہیں کہ کمپنی کی سیٹنگ کو خراب نہ کرنا, کیونکہ کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے وہ کامل ہوتی ہے. جب تک گاڑی میں کوئی ڈنٹ ونٹ نہ لگا ہو, کوئی خرابی نہ آئی ہو, آپ اس کو میکینک کے پاس لے کے بھی نہیں جاتے. گاڑی میں اگر وہ نقصان ہو گیا تو پھر آپ میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو نقصان ہے اسی کو ٹھیک کرنا, کمپنی کی باقی سیٹنگ کو خراب بولیے بھائی نہیں کرتے. کمپنی نے بنایا ہے تو آپ سے زیادہ اچھا بنایا ہوگا. یاد رکھیے, اللہ جب بچے کی تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں وہ کامل ہوتی ہے. اگر بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے اسے کسی قسم کے ٹیکے کی ضرورت بولو بھائی نہیں, کسی قسم کی. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پہ الزام ہے, یہ فطرت اور نیچر کی مخالفت ہے. اسے کسی قسم کے ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو ٹیکہ لگانا شروع کر دیں گے, یہ کھانسی کا ٹیکہ, یہ جناب پولیو کے قطرے, اس کا مطلب ہے آپ کمپنی کی سیٹنگ کو بولو بھائی خراب کر رہے ہیں. خدا کی کمپنی نے جب اس کو بنایا ہے تو اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے, اس میں بیماریوں کے خلاف مدافعات اللہ نے پیدا کی ہے. ماں کے دودھ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بچے کے جسم میں دفاع کی قوت پیدا کرتا ہے. اب اگر آپ اس کی سیٹنگ خراب کر رہے ہیں تو ممکن ہے پولیو سے بچاؤ تو ہو جائے, جیسے کہ ہو رہا ہے, پولیو کا مرض تقریباً ختم ہو گیا, لیکن عین ممکن ہے کوئی دوسرے ایسے امراض پیدا ہو رہے ہوں جس پہ ڈاکٹر ابھی تک مطلع نہ ہوئے ہوں. سائنس کا علم کامل نہیں ہے, روز بروز تحقیقات بدلتی ہیں. آپ نے بچے کو کالی کھانسی کا ٹیکہ لگا دیا کہ کالی کھانسی نہ ہو, نہیں ہوگی, یقیناً وہ اسی لیے بنا ہے, لیکن ممکن ہے پیلی ہو جائے, کوئی اور بیماری ہو جائے اس میں, کیونکہ آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, بیماری کا اصول دوا کا اصول یہ ہے کہ دوا ہمیشہ بیماری میں پلائی جاتی ہے. صحت مند آدمیوں کو اگر آپ پلانا شروع کر دیں گے
تو وہ یقیناً ایک مرض کو اگر ختم کرے گی، ممکن ہے بہت سارے دوسرے ایسے امراض پیدا کر رہی ہو جس پر آج آپ مطلع نہ ہوں، اس کے اثرات بعد میں جا کے ظاہر ہوں۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، قرآن کا دعویٰ ہے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا ہے اس نے۔ اللہ ہی اگر بیمار کیا پیدا کر دے ایک الگ بات ہے، بچہ پہلے سے بیمار پیدا ہوا ہے وہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ ہنستا کھیلتا ہے، خام خامے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، صرف وہم کی بنیاد پہ کچھ ہو نہ جائے۔ ایک اچھا خاصا پلا پلایا نوجوان میں نے دیکھا، 25 سال کی عمر، روزانہ ٹیکے لگوا رہے اپنے، ٹھیک ٹھاک کوئی بیماری نہیں اس کی۔ آئے کہہ رہے آج میں نے تپیٹک کا لگوایا ہے، یہاں میں نے ٹائیفائڈ کا لگوایا روزانہ۔ میں نے کہا بھائی آپ کو نہ ٹائیفائڈ ہے نہ آپ کو ملیریا ہے، کچھ بھی نہیں، کیوں لگوا رہے؟ کہہ رہے احتیاطاً۔ تو میں نے کہا بھائی دنیا میں اتنی بیماریاں ہیں، اتنی بیماریاں، جیسے پولیو کے قطرے پلانے والے جب گھر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ کے بچوں کو اپنے پلانا ہے زبردستی۔ میرے تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچے بھی بہت ہیں، تو کہتے ہیں آپ کے بچوں کو پلانا ہے ہم نے۔ میں کہتا ہوں میں نے نہیں پلانا۔ انہوں نے کہا پولیو، میں نے کہا بخار، کھانسی، بچوں کو کھانسی بھی ہوتی ہے، جب کھانستے ہیں تو ہم کھلا دیتے ہیں دوا، نہیں کھانستے تو ضرورت کیا ہے اس کو کھانسی کی دوائیں کھلانے کی کہ کھانسی نہ ہو جائے تو کیا تھوڑا سا کھانس لے گا، بخار ہے نہیں، خام خام میں بخار کی دوائیں پلائی جا رہی ہیں اسے۔ تو یہ چیز ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی۔ اللہ کی جو سیٹنگ ہے نا، جیسے اللہ نے بنایا ہے، آپ دیہاتی لوگوں کی صحت دیکھیں، افغانوں کو دیکھ لو، ان کے تو کسی قسم کا کوئی ٹیکا نہیں لگتا۔ افغانوں کے بچوں کو افغانستان میں جائیں، ان کے بچوں کو دیکھیں کیا لگتا ہے ان کے پاس، تو وہ جانتے نہیں ہے ٹیکے۔ اب لگائے گا امریکہ، ایک ایک کے لگائے گا پکڑ پکڑ کے، صحیح ہے نا، لیکن وہ اس کو امریکہ کو وہاں قدم جمانے نہیں دے رہے، اس کو پتا ہے یہاں قدم امریکہ کے جمے اس میں ٹیکے لے کے لگانا شروع کر دے گا، وہ قدم نہیں جمنے دے رہے تاکہ ہماری خوراک بھی نیچرل رہے۔ روٹی کھاتے ہیں، ان کا بچہ بچپن سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں کے دودھ سے بغیر کسی سیریلیکس اور ڈبوں کے پیکنگ بسکٹ کے بغیر ڈائریکٹ روٹی پہ آتا ہے، ڈائریکٹ گندم پہ آتا ہے وہاں پہ۔ یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ افغانیوں کا بچہ جو ہے جو اتنا لڑ رہے ہیں 52 ملکوں سے، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بچے کیا کھاتے ہیں؟ ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ کس پہ آتے ہیں؟ بولو بھائی، کچھ اس پہ خرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ڈائریکٹ روٹی پہ، جو روٹی ہم کھاتے ہیں اسی پہ آتے ہیں ڈائریکٹ۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مائیں پہلے روٹی تھوڑا سا پانی میں بھگو کے نرم کر کے کھلاتی ہیں، اس کے بعد جب میدا مضبوط ہو گیا تو اب سالن کے ساتھ جو کھا رہے ہیں یہ تم کھاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، جو پکڑا ہے گھر میں یہاں دسترخوان پہ آگے بیٹھ جائے کرو۔ ایسا نہیں ہوتا بچوں کے بھی ہائے میرا، ہمارے ہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے بچے کو پیسے دے کے کھلانا پڑتا ہے۔ آپ گھروں میں مائیں کے دیکھیں، بچے کھاتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یعنی بچہ ماں باپ پہ احسان کر رہا ہے کھانا کھا کے۔ تو یہ حالات ہم نے خود ڈاکٹروں کی معذرت کے ساتھ، ڈاکٹروں کے مشوروں سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے۔ ڈاکٹر حضرات کو چاہیے کہ ماؤں کو، والدین کو مشورہ دیا کریں کہ ماں کا دودھ بچے کو پلائیں، اور بچے میں جیسے جیسے تھوڑی سی 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے تو اس کو ڈائریکٹ روٹی کھلائے، روٹی کے علاوہ کسی اور چیز کا عادی نہ ڈالیں، کسی اور چیز۔ گندم میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، گندم کھانے والا، روٹی کھانے والا کمزور کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس پہ میرا ایک بیان ہے مسلسل، گندم کی طاقت، اس پہ 1 گھنٹے کا میرا بیان ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، گندم کی روٹی کے نام سے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی اللہ نے بنا دی ہے، ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا جو صرف روٹی کھاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ان میں، کیونکہ روٹی اور گندم انسان کی نیچرل فطری خوراک ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا انسان۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک طاقتور آدمی تیر لے کے کھڑا ہوا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کیسے کریں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی علاقے میں کوئی وبا اگر پھیل گئی ہے، بیماری، پھر ٹیکا لگوایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو شرعاً ہر قسم کے ٹیکے جائز ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صحت کی بربادی کا پیغام ہے، اس میں خدا کی بنائی ہوئی سیٹنگ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی وبا پھیل گئی ہے کسی علاقے میں، بیماری پھیل گئی ہے، وبائیں پھوٹتی ہیں جیسے، اس میں حفاظتی ٹیکا لگوایا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹائیفائڈ پورے محلے میں پھیل گیا ہے، ہر دوسرے آدمی کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے تو احتیاطاً، کیونکہ اس میں غالب امکان یہ کہ آپ کو بھی ہو جائے گا، آپ ایک ٹیکا لگوا لیں احتیاطاً کہ مجھے ٹائیفائڈ نہ ہو۔ ایک بیماری آپ کے علاقے میں ہے نہیں، یا ہے تو ایک نارمل بیماری ہے، خام خواہ میں جا کے بلا وجہ اس کے ٹیکے لگوانا،
اپنی اندرونی سیٹنگ کو خراب کر دینا. تو یہ یاد رکھو سیٹنگ جب خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹروں سے پھر کنٹرول نہیں ہوتی ہے. خوب یاد رکھیں. بہت سی بیماریوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اسباب کیا ہیں. بہت سی بیماریاں جو انسان کو جوانی میں جا کے ہوتی ہے, بچپن میں کوئی ایسی چیزیں کھائی ہوئی ہوتی ہے جس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. بعض دوائیں ایسی ہیں جس سے انسان میں اولاد کے جرثومے ختم ہو جاتے ہیں. بانجھ پن آپ دیکھیں مردوں میں بے پناہ ہے, عورتوں میں تو سنتے ہی تھے, آج مردوں میں بانجھ پن بے پناہ پھیل گیا ہے, بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ ہماری خوراکیں ہیں جن کے یہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیر چلانے والا بڑا طاقتور ہو تو اس تیر سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بہت مختصر بہت بہترین جواب دیا. فرمایا چلانے والے سے سلو کر لو. کیا جواب دیا؟ جو چلانے والا ہے اس سے دشمنی ختم کر دو. اس سے بولو بھائی میری آپ سے کوئی دشمنی, وہ ظاہر ہے آپ کو مار رہا ہے تو دشمن سمجھ کے ہی مار رہا ہوگا نا, تو آپ اس سے دوستی کر لو. یہ حوادث تیر ہیں, اور ان حوادث کو مسلط کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہے. اتنے حوادث پہلے نہیں آتے تھے, اور ان حوادث کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ ہم اس رب سے دوستی کر لیں جس رب کے ہاتھ میں ان حوادث کے خزانے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ کیا یہ حوادث رک جائیں گے؟ یہ تو مشکل ہے. یہ حوادث رکیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حادثات جب کسی قوم پہ آتے ہیں تو اجتماعی اعمال پہ آتے ہیں, انفرادی اعمال پہ نہیں آتے ہیں. ساری قوم اگر اللہ سے دوستی کر لے گی تو پھر تو رک جائیں گے حوادث, لیکن ساری قوم کا دوستی کرنا ان حالات میں ذرا مشکل نظر آ رہا ہے. آپ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں اور بے نمازیوں کو دیکھ لیں. ہم جن علاقوں کا بھی دورہ کر کے آئے ہیں جہاں تباہی اور سیلاب بہت, وہیں کا مقامی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہماری قوم کو. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں رمضان میں 1000 میں 5-10 آدمی روزہ رکھتے ہیں 1000 میں. یہ ریشو ہے روزہ رکھنے کا. حالانکہ غریب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, مگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل کام. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ کھلے عام رمضان میں ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو. شہروں میں کھلے عام ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں, کھلے عام کھاتے ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں. جمعے کی نماز میں جب ہم نے شہر کے درمیان میں نماز پڑھی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے سوا مقامی آدمی 4 یا 5 ہوں گے. ان طوفانوں میں بھی یہ حالت تھی. اتنی تباہی بربادی دیکھنے کے بعد بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ اور معلوم نہیں کیا کیا رسومات ہیں سندھ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم سے برے ہیں, ممکن ہے ہم سے اچھے ہوں اور ہمیں اللہ نے ڈھیل دی ہو, لیکن اجتماعی سطح پہ جب کوئی نافرمانی ہوتی ہے کھلی سطح پہ اجتماعی, تو پھر حوادث کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر 1-2 آدمیوں کا انفرادی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ پہ ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے گا, بہت بڑا لشکر ہوگا. یہ قرب قیامت میں ہوگا, یہ حدیث کی پیش گوئی ہے. فرمایا اذا کانوا ببیداء, بیدا ایک میدان ہے جہاں جب وہ لشکر ٹھہرے گا, اس لشکر کی نیت کیا ہوگی؟ بیت اللہ پہ حملہ کیا جائے. فرمایا وہ لشکر وہاں ٹھہرے گا, یخسف باولہم وآخرہم, اللہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے, اول سے آخر تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے. یہ عذاب آئے گا ان کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کہ اللہ ان کو دھسائیں گے, وہاں بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو صرف بازار لگانے گئے. جب بھی کوئی مجمع کہیں ہوتا ہے تو تاجر لوگ تو پہنچ جاتے ہیں, کوئی حلیم لے کے پہنچ جاتا ہے, کوئی جناب شربت لے کے پہنچ جاتا ہے, کوئی جو مجمع میں جو ضرورت ہوتی ہے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ان کا ارادہ تو حملہ کرنے کا نہیں تھا. اللہ کیا ان کو بھی دھسا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو بھی زمین میں دھسا دیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم, پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نیت کے موافق بدلہ دیں گے, کون کس نیت سے آیا تھا. قیامت میں چھانٹی کی جائے گی, مگر دنیا میں یہ چھانٹی نہیں کی جاتی ہے. جب گناہ کسی علاقے میں عام ہو جاتے ہیں اور اللہ کا اجتماعی عذاب آتا ہے
تو پھر نیک لوگ بھی پستے ہیں اور برے لوگ بھی پستے ہیں اس عذاب میں. تو اللہ سے توبہ کی جائے تو یہ تو ہے کہ عذاب آنا تو شاید نہ رکیں، یہ حادثے تو ہوتے رہیں گے، لیکن توبہ کرنے والے کے حق میں اللہ اسی عذاب کو رحمت بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈوب کے ہلاک ہوا وہ شہید ہے، لیکن ہر ڈوب کے ہلاک ہونے والا شہید نہیں ہے، یاد رکھیے. ہر ڈوب کے ہلاک ہونے والا شہید نہیں ہے، وہ ڈوب کے ہلاک ہونے والا ہے جسے اللہ نے بطور عذاب نہ ڈبایا ہو. ایک گناہگار ہے، فرعون کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے اور نافرمانوں قوموں کو بھی اللہ نے سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا ہے، مگر ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں دیا کیونکہ ان کو عذاب میں ہلاک کیا گیا ہے. اور ایک وہ ہے جو عذاب کے طور پہ ہلاک نہیں، وہ اس لیے کہ جب ایک اجتماعی عذاب آیا تو یہ بھی اس میں پس گیا، اسے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. نبی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے طاعون کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، طاعون کا مرض جس پہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو رحمت بنا دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ طاعون ان کی شہادت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میرے بھائی کچھ توبہ اگر ہم کر لیں تو پھر اگر کسی حادثے سے ہلاک ہو بھی گئے تو وہی حادثہ انشاءاللہ ہمارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نافرمانوں سے علیحدہ کر دیں گے. اور اگر انہی برائیوں میں مبتلا رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو ورنہ اللہ کے عمومی عذاب آنا شروع ہو جائیں گے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے عمومی طور پر ہر ایک کو تو ہم نہیں روک سکتے، کم از کم اتنا کر لیجئے کہ اپنے گھروں کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے، بے حیائی، وہاں اللہ کے عذاب آتے ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ آیا عذاب، ان میں بے حیائی تھی، وہ شادی نہیں کرتے تھے، لڑکوں سے بدکاری کا مرض پھیل رہا تھا، روکتا نہیں تھا کوئی. اور ان کی مجلس میں ایک اور برا کام ہوتا تھا کہ 4 آدمی بیٹھتے تھے ایک سڑک کے کنارے پر، جو گزرنے والا ہوتا اس کا مذاق اڑاتے، اس کے بارے میں تبصرے کستے. دفتروں میں آج دیکھیں آپ، دفتروں میں کسی ایک کو ہدف بنا کے اس پہ جو ہے نا سارا اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کو چھیڑتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی چڑ رکھ لیں گے اس کو اسی نام سے پکارتے رہیں گے اور سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے. کوئی ذرا سا کمزور ہوگا، کوئی ذرا سا کالا ہوگا، کوئی ذرا سا پتلا ہوگا، کوئی زیادہ موٹا ہوگا، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم روکنے کی کوشش کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. تو میرے بھائی ہم اپنے گھروں پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ہمت یہ کریں اس ٹی وی کو نکال کے باہر پھینک دیں. اس سے کسی نے ترقی نہیں کی ہے ٹیلی ویژن سے. مجھے کوئی ایک ایسا سائنسدان دکھائے جو ٹی وی دیکھ کے سائنسدان بناؤ. آج اتنے وسائل ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے لیے کہ انسان علم کے لیے ٹی وی کا محتاج نہیں. انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، کوئی بہت ہی اچھی چیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، آپ کو ہر نیٹ پر دنیا کا ہر مواد موجود ہے، بےہودہ بھی، اچھا بھی، اسلامی بھی، غیر اسلامی بھی، سائنسی بھی، معاشی بھی، ہر طرح کی چیز موجود ہے. تو ٹیلی ویژن لگانے کی گھر میں کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی، اسے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے تو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے. لا کے رکھا ہوا ہے گھر میں، صبح شام چلتا رہتا ہے. گھر میں جوان لڑکیاں بےہودہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، آپس میں مرد اور عورت کو بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. بتاؤ کیا ماضی میں یہ چیز برداشت ہو سکتی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو کے بارے میں یہ پسند کرے کہ میری بیٹی جوان مرد کا جوان لڑکی کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ لے؟ یہ برداشت کر سکتی تھا کوئی ہمارے باپ دادا میں؟ آج ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ باپ اپنی جوان بیٹیوں کو دکھا رہا ہے، اس کی غیرت اور شرم اس سے نکال رہا ہے. پھر شادی کے فوراً بعد طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ عورت میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوتا ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کے کہ وہ اپنے شوہر کو پھر شوہر نہیں سمجھتی. یاد رکھیں بعض چیزیں مردوں میں صفات ہیں، عورت میں وہ اچھی صفت نہیں ہے. کانفیڈنس زیادہ ہونا یہ مرد کی تو خاصیت ہے. عورت میں اگر اعتماد زیادہ بحال ہو جائے گا تو اس سے گھر نہیں چل سکتا. وہ جاب تو اچھی کر لے گی، فوج میں ملازمت بھی کر لے گی. انٹرویو آ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایئر فورس کی پائلٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیڈیز ہیں پائلٹ بن جائے گی. کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، وہ اس کو بھی ہوا میں لے کے اڑتی رہے گی وہ، ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ آتا کیا ہے، میں جہاز اڑا لیتی ہوں تو آتا کیا ہے، اس سے کوئی پائلٹ بھی شادی نہیں کر سکتا.
ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے کہ مجھے اپنی بہو ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر ہونی چاہیے میری بہو جو ہے. ہم نے درجنوں سے بھائی یہاں کر لو یہاں کر لو، نہیں ڈاکٹر ہونی چاہیے. مجھے پھر غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ نے گھر میں کلینک کھولنی ہے. مقصد ہوتا ہے نا آپ جو چیز گھر میں لا رہے ہیں اس سے آپ نے کروانا کیا ہے. اولاد پیدا کرنی ہے، اس سے اپنا خاندان آباد کرنا ہے، گھر کی خدمت کروانی ہے، ساس بہو کی خدمت کروانی ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ لڑکی لے کر آئیں، کوئی خاندانی ہو، صورت اچھی ہو، سیرت اچھی ہو. میں نے کنواں کھدوانا ہے، اس کے لیے میں ڈاکٹر تلاش کر رہا ہوں، تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے کہ بھائی کام آپ نے کنواں کھدوانے کا لینا ہے اور آپ چاہ کیا رہے کہ ڈاکٹر بلائے. ڈاکٹروں کا اپنا ایک، میں نے کہا آپ کو جب علاج کی ضرورت ہو شہر میں درجنوں کلینک موجود ہیں، سستی بھی، مہنگی بھی، معیاری بھی، گھٹیا بھی، ہر طرح کی. گھر میں کلینک کھلوانی ہے. اس قسم کے خام خواہ کی پخیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہاں بھی میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اللہ سے دوستی کر لے، اور پھر اگر اجتماعی عذاب میں ہلاک ہو بھی گیا تو انشاءاللہ شہادت کا اجر ملے گا. بچے گا نہیں، یہ بتا دوں گا، بچے گا نہیں. اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ موت سے بچ جائیں ہم، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جس وقت تمہیں یقین ہو گیا نا موت نہیں ہے تو تم اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. اور میں چاہتا ہوں تمہیں یہ احساس رہے کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، وطن تمہارا آخرت ہے. تو اللہ ہمیں بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو بھی ماروں گا، برے لوگوں کو بھی ماروں گا، ہر طرح کے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، جوان کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی، ہر طرح کے لوگوں کو ماروں گا، تاکہ تمہیں اس زندگی پہ پل بھر بھی یقین نہ رہے. تم ان بنگلوں میں، پلاٹوں میں، گاڑیوں میں دل نہ لگاؤ، اور تمہارا دل ان چیزوں میں اٹکا نہ رہے. دولت میں تمہارا دل اٹکا رہے قبر کی طرف کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اگر میں نے گارنٹی دے دی نا کہ 70 سال سے پہلے مرو گے نہیں، تو ہر آدمی بنگلوں کی طرف اور گاڑیوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے گا، دولت کی فکر میں لگ جائے گا. اس لیے اتنی موتیں واقع کروں گا، اتنے جنازے تمہیں دکھاؤں گا تاکہ تمہارا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور تم موت کے لیے ہر وقت تیار رہو. لیکن ہماری بدبختی، جنازے بھی اٹھتے دیکھ رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی دیکھ رہے ہیں، بسوں میں دھماکے بھی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج اگر کوئی گھر میں بم رکھ کے چلا جائے نا اور بتا دے کل پھٹ جائے گا یہ، پھر بھی آج کے مسلمان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. ایسے حالات ہو گئے ہسپتالوں میں، جو مریض مرنے والا ہے وہ بھی ٹی وی دیکھ کے مر رہا ہوتا ہے. کہہ رہے ذرا لگانا. ایک صاحب کو اٹیک ہوا، ایک جوان آدمی کو، کہہ رہے مجھے اتنا شدید جوانی میں اٹیک ہو تو مر جاتا ہے انسان، لیکن بچ گئے. جیسے ہی ہوش میں آیا سامنے ٹی وی تھے، میں نے کہا ذرا کوئی اچھا سا چینل لگاؤ اسے. یہ وہ مریض مجھے خود بتا رہے ہیں. تو یہ حالات میرے بھائی ہمارے ہو گئے. تو اللہ بچائے ان حالات میں. پھر مغفرت، مرنا تو ہے، چاہے نیک بنے چاہے برے بنے، لیکن آخرت کے حالات پھر اچھے نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج میں کافی دماغ تھکا ہوا بھی ہے میرا، اور سفر کی مشقت بھی تھی. تو آپ حضرات دعا فرمائیں کہ یہ جو متاثرین ہیں سیلاب کے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان تک خوراک کے اور کپڑوں کے، ان چیزوں کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہیا فرمائے. بہرحال ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہگار ہیں اچھا ہے پسیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے زیادہ گناہگار ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے ان کی موت کا تم تماشا دیکھ رہے ہو، تو تم پر اس سے بڑا آئے گا، پھر وہ تمہارا تماشا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی اور مدد میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.